ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عہد رسالت میں تراویح کتنی پڑھی جاتی تھی، اس کے بارے میں آپ کچھ عرض کیجئے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی ترغیب بھی دی ہے اور جماعت بھی کروائی ہے، مگر جماعت پہ مداومت نہیں فرمائی، اس خوف سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تراویح پڑھی، اور یہ فرمایا اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، میں نے اس کا قیام مسنون قرار دیا ہے، اور جس نے تراویح پڑھی وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج جنا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نے رمضان کا راتوں کا قیام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پہلے جتنے بھی گناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ مجاہدہ رمضان کی راتوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراویح پڑھائی۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب دوسرے لوگوں کو پتا چلا لوگ اور اکٹھے ہو گئے، دوسرے دن پھر پڑھائی، دوسری رات کو لوگ اور اکٹھے ہو گئے، تیسری رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھائی، لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے صبح دوسرے لوگوں کو بھی بتلا دیتے تھے۔ چوتھی رات بہت زیادہ مجمع ہو گیا، مسجد بھر گئی اچھی طرح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، اور کچھ صحابہ کرام نے کھانسی بھی کی، کھانسا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم آ چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا مجھے تمہارے بارے میں علم ہو چکا تھا، مگر میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر، تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہارے ایمان کی ان بہاروں کو دیکھ کر کہیں اللہ رب العزت تمہارے اوپر تراویح کو فرض ہی نہ کر دے اور بعد کے لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں کہ وہ اس فرض کو نبھا نہ سکے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دیکھا صحابہ کرام کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی ترغیب پر اپنے بڑے بڑے قیمتی باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے، ان کی یہ حالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیں وہ نہ پڑھتے ہوں گے، تو مسجد میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ صحابہ کرام تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی علیحدہ پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت کروا رہا ہے، کسی کے ساتھ 4 ہیں، کسی کے ساتھ 5 ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت کروائی تھی، سب کو اپنے ساتھ جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، مگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غالباً پڑھائی، پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ وہاں بھی یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ثلث تک، 1/3 تک قیام کیا، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف تک قیام کیا، تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر تک قیام کیا، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کے قریب تک کہ صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں شب میں تراویح پڑھائی، پھر 25ویں میں پڑھائی، پھر 27ویں شب میں، اس میں یہی ہے کہ پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث لیل تک، پھر نصف لیل تک، پھر آپ نے اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ سحری کے فوت ہونے کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ بعض بیتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراویح پڑھائی، اس لیے کہ رمضان متعدد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 9 دفعہ رمضان المبارک آیا۔ تاہم
کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے عدد کیا تھے۔ ایک روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 رکعتیں تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ یہ روایت مجمع الزوائد میں ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہیں عیسیٰ بن جاریہ، جس کو جرح و تعدیل کے جو امام ہیں انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی روایتیں محفوظ نہیں ہیں، اور بعض نے فرمایا منکر ہے، بعض نے فرمایا متروک ہے، اس لیے اس روایت سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اور وہ بھی ایک رات کا عمل ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی نماز کچھ پڑھی ہو، رکھتے کچھ بعد میں پڑھی ہو، تو اس کے بارے میں ایک تو وہ روایت منکر ہے، متروک ہے، محفوظ نہیں ہے، دوسرا اس میں احتمال ہے۔ ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی اور سنن کبریٰ للبیہقی کی اور مجمع الزوائد میں بھی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں تراویح پڑھائی، اور اس میں بھی ایک راوی ہے، وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کا نام ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے، مگر اس روایت کو تقویت 2 وجہ سے ملتی۔ ایک تو امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، جب امت کسی عمل کو قبول کر لے جس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں تو اس روایت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس وجہ سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ بعد میں امت کا عمل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عمل پہ امت کو جمع کیا تھا وہی جاری ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے جو دین آپ کے لیے پسند کر لیا اس کو جما دے گا، اس کا عملی مشاہدہ لوگوں نے کیا۔ اس لیے تراویح صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی روایت میں اس کا تعداد، اس کے تعداد کتنی تھی، قرات کتنی کی گئی، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو دوسری روایت میں نے جو ذکر کی ہے اس روایت کی تائید دوسری وجوہات سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح بھی 20 رکعتیں تھی، اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اور پھر بڑے بڑے صحابہ اور خلفائے راشدین اور وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنتی کہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات، وہ ان کی موجودگی میں یہ عمل جاری کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعتیں ہی پڑھائی ہوں گی۔